بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کر دینا، اپنی ذات کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا نمونہ بنانا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کمزور تصور کرنا، کیونکہ اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ کے قبضے میں ساری کائنات ہے، زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے، جب کسی چیز کو وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی رازق ہے تو رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، وہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی زندگی کا مالک ہے اور موت کا مالک ہے، زندگی اور موت تمہیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں روک دے، تمہیں منع کر دے، تو اس چیز سے رک جانا، منع ہو جانا، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرو گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، تو پھر جان لو اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، ہر چیز پر قوت رکھنے والا اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ وہ ہے جو چاہے وہ عطا کر دے، اور جو چاہے اس کو روک دے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت، اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جسے چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے موت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت سے محروم کر دیتا ہے، عزت کو روک دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ میں خالق ہوں، جسے چاہوں رزق عطا کر دوں اور جسے چاہوں رزق کو روک دوں، جسے چاہوں شفا عطا کر دوں اور جسے چاہوں بیماری میں مبتلا کر دوں، اور جسے چاہوں عزت کا تاج پہنا دوں اور جسے چاہوں ذلت کی دلدل میں گرا دوں۔ یہ فرمایا میں اللہ کی طاقت ہے، میں اللہ کی قدرت ہے، میں اللہ کی قادریت ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور حضور نبی رحمت شفیع الامم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یوں عرض کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ عرض کیا کرو، اے مالک الملک، اے خالق دو جہاں، اے ساری طاقتوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزتوں کے تاج دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلتوں میں ڈبو دیتا ہے۔ یہ تیری بادشاہت ہے اے اللہ، ہم پر اپنا ہمیشہ کرم رکھنا، ہم پر ہمیشہ اپنی مہربانی رکھنا، ہم پر ہمیشہ اپنا فضل کرنا، کیونکہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں۔ تو طاقتوں کا مالک ہے، تو بادشاہتوں کا مالک ہے، اور ہر چیز پر تیری بادشاہی چلتی ہے۔ تو یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ہدایت عطا فرمائی، اور ہم لوگوں کو بالخصوص اللہ وحدہ لا شریک نے اس چیز کا درس دیا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کو تو میں نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، ان کو تو میں نے بڑی رفتیں عطا فرمائیں، ان کو تو بڑی بادشاہتیں عطا فرمائیں، اور ہم لوگ چونکہ امتی ہیں اور ہم لوگ کمزور ہیں، ہماری رائے پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان ہلائیں تو قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے انسان، تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے؟ یہ متنبہ کیا انسان کو، انسان توجہ کر، کیا تمہیں یہ چیز معلوم نہیں ہے؟ کیا تیرے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ زمین کا مالک بھی اللہ ہے، آسمان کا مالک بھی اللہ ہے؟ جب چاہے زمین کو ریزہ ریزہ کر دے، جب چاہے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیا اس کی طاقت کو تو کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ اے انسان تسلیم کر، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔